हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सुलेमान गफ़ार। इंटर पार्ट 2 मुतालिया पाकिस्तान, टॉपिक नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी। अज्ज़ाए तरकीबी का मतलब होता है कि नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ा क्या है। तो पहले हम नज़रिया पाकिस्तान के जो मैंने आपको पहले बताया उसी के मतलब तारीफ़ की बात करता हूँ कि बरसगीर के मुसलमानों ने अलहदा रियासत इसलिए हासिल की। सबसे पहले तो बात यह है कि बरसगीर के मुसलमानों ने इस्लामी रियासत हासिल की। तो बरसगीर के मुसलमानों ने इस्लामी रियासत इसलिए हासिल की ताकि वो अल्लाह ताला की हतमी और कतई इक़्तिदार आला को मुकम्मल आलमी जामा बना सके और ऐसा निज़ाम राइज करे, ऐसा इस्लामी निज़ाम जो है इस्लामी निज़ाम राइज करे जिसमें कुरान पाक और अहादीस के मुताबिक जो है मुसलमान अपनी ज़िंदगी बसर कर सके और कुरान पाक और अहादीस के असूलों को अपनाया जाए। और हम बात करते इस्लाम जो है महज जो है इबादत और रस्म रवाज का नाम नहीं, बल्कि इस्लाम जो है वो मुकम्मल मुसलमानों की ज़ाब्ता हयात है, मुसलमानों की मुकम्मल ज़िंदगी है जो इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में मुसलमानों की मदद करती है। और इस तरह वो ख्वाह वो जो उनके मामलात या पहलू मुआशरती हों, रुपए पैसे के हों, चाहे वो अखलाकियात के हों, चाहे वो सकाफ़ती हों, रस्म रवाज के हों, क्या वो सियासी हों, वो सियासत के हों, तमाम पहलुओं में मुसलमानों का जो रहनुमाई करता है वो जो इस्लाम है। और इसी तरह इसका जो मेन अज्ज़ाए तरकीबी है, सबसे पहले अकायद व अबादात, जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़, मुआशरती इंसाफ और मसावत, शहरों के हकूक़ व फ़राइज़, हकूक़त व भाईचारा। तो ये पहले 5 जो है ये इसके पॉइंट्स हैं। और इस पॉइंट से पहले आपने इसका तारफ़ लिखना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो हम जो पहले से स्टार्ट करते हैं अकायद व अबादात। तो अकायद व अबादात क्या है? क़याम पाकिस्तान का मुतालबा किया गया तो इसमें यह तय पाया कि मुसलमान अपने अकायद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे और मुसलमानों की इबादत की अदायगी में कोई रुकावट नहीं हुई, कोई रुकावट महसूस ना की जाए। तो अकायद में सबसे पहला जो है तौहीद है, उसके बाद रसालत है, यौम आखिरत है, फ़रिश्तों पर और इल्हामी किताबों पर ईमान है। इसके साथ 2 मैंने हेडिंग्स बनाई हैं, अरकान इस्लाम और अबादत मुसलमानों को अल्लाह ताला की राह पर चलने और मरने के लिए तैयार करती है। तो अरकान इस्लाम क्या है? जैसे आपको पता है कि जो है अरकान इस्लाम 5 है। सबसे पहले तौहीद है, फिर उसका रोज़ा है, रोज़े के बाद जो है नमाज है, ज़कात और हज है। ये 5 जो है ये अरकान इस्लाम है, इन पर जो है ईमान लाया जाए। और इसी के साथ ये तो अकायद हो गए, ये अकायद की बात कर रहे हैं। तो अबादत क्या है? अबादत जो है मुसलमानों को अल्लाह के राह पे चलने और मानने के तैयार करती है। और अबादत जो है हमारे अंदर जो है अपने मज़हब से लगाव पैदा करती है। और इसके साथ अबादत जो है हम जिहाद की बात करते हैं, जिहाद बिल निफ्स और जिहाद बिल माल, ये दोनों जो है ये अगर हम अल्लाह की जो मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं तो ये भी हमारी इबादत है। और अगर हम जो है अकायद व अबादत पर अमल करेंगे तो जो हमारी इस्लामी रियासत बनेगी, मतलब पाकिस्तान जो बना है वो क्या होएगा, वो मजबूत होगा और जो एक इस्लामी और एक जो मिसाली इस्लामी रियासत बनेगी। तो दूसरा जो पॉइंट है इस्लामी इक़्तिदार का फ़रोग़। इस्लामी जो है इक़्तिदार का फ़रोग़ या जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़, बात एक ही है। इस्लामी इक़्तिदार का फ़रोग़ या जमहूरी जो है इक़्तिदार का फ़रोग़ तो एक बात ही है। एक इस्लामी रियासत और मुआशरे की जो बुनियाद है, एक इस्लामी मुआशरे और इस्लामी जो मुआशरे की बुनियाद है वो मुशावरत पर है। जब मशावर का मतलब है दूसरे से मशवरा करना। जब तक जो है अब कायद आज़म जो है अपने जो है दूसरे जो हमारे जो मुफक्किरीन थे उनसे मशावरत न रखते तो आज हमारी जो इस्लामी रियासत है वो कभी ना बनती। तो इस्लामी रियासत में जो जमहूरियत का फ़रोग़ है वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी रियासत की जो बुनियाद है वो उसकी जमहूरियत का फ़रोग़ है। और जमहूरियत की फ़रोग़ की बात करेंगे तो वो किसकी बुनियाद पर की जाती है? वो मशावरत की बुनियाद पर की जाती है। अवाम के हकूक़ का ख्याल रखा जाए। सबसे पहले उसमें जमहूरियत को इक़्तिदार का फ़रोग़ किस तरह मिलेगा? तो फ़रोग़ मिलने के लिए सबसे पहले ये बात है कि वहाँ के मुआशरे की अवाम के जो है हकूक़ का फ़राज़ किया जाए और अवाम के
عوام کو ایک قانون کے دائرہ کار کے مطابق چلایا جائے، عوام کو تمام جو حقوق دیے جائے وہ برابر دیے جائے، افراد میں جو ہے رنگ و نسل ذات پات کا نظام جو ہے اس کی بنیاد پر تقسیم نہ کی جائے، بلکہ تمام کو مساوی حقوق حاصل ہو۔ اور اسی بات پر ہمارے عظیم رہنما قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کی ہے، آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی اموار کو باہمی اصلاح مشورے سے طے کریں۔ تو بات قائد اعظم ہمارے عزیز رہنما نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ہم کوئی بھی جو ہے جو ہمارے جو ریاستی اموار ہے اس کو باہمی مشاورت سے کیا کریں، حاصل کریں۔ آگے جو ہمارا جو فرض اور جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے معاشرتی انصاف اور مساوات۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور یہ جو ہے یہ شورٹ کوشچن میں بھی آتا ہے۔ اسلام جو ہے جس کے 2 پوائنٹس اہم، اسلام امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اسلام عورت کو باوقار مقام دیتا ہے، اور یہ دونوں پوائنٹ ہی اس پورے ٹاپک کے نچوڑ ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ اسلام جو ہے امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں اخوت، امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی جب تخلیق کا فیصلہ کیا تو یہ خیال شروع ہوا کہ جو اسلامی ریاست بنے گی، مطلب جو پاکستان بنا ہے وہ کیا ہوئے گا، اس میں جو بھی کام کیا جائے گا وہ معاشرتی انصاف اور مساوات کے مطابق کیا جائے گا، کہ کسی بھی جو شہری ہوگا، کوئی بھی جو شہری ہوگا اس میں جو تقسیم ہوئے گی، جو معاشرتی انصاف ہوئے گا، جو مساوات ہوئے گی، وہ اس میں جو رنگ و نسل کا ذات پات کا نظام نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کیا ہوئے گا، ان میں مساوات ہوگی، برابری ہوئے گی، سب کو برابر حقوق ملیں گے۔ اور اسی بات پر جو ہے مختلف مفکرین نے زور بھی دیا ہے کہ جو اقلیت ہوتے ہیں کم لوگ جو کم پائے جاتے ہیں، وہ اکثریت کا مطلب ہے زیادہ چیز کا پایا جانا۔ تو فار ایگزامپل کے طور پر جب برصغیر تھا تو زیادہ لوگ پائے جاتے تھے ہندو تھے اکثریت میں، تو مسلمان جو تھے وہ کم تھے، اور وہ کیا تھے، اقلیت میں تھے۔ کیا تھے؟ اقلیت میں۔ اس طرح جو کیا ہوا، یہ جو حضرت عمر فاروق نے بتایا اپنے بیٹے کی سزا بھی معاف نہ کی۔ تو دیکھو یہ مساوات کی جو بات ہے، آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ حضرت جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی سزا بھی جو ہے معاف نہ کی، کیونکہ انہوں نے بھی کس کو درس دیا، انصاف کا اور مساوات کا۔ مساوات کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے لوگ کو، اپنے بیٹے کو جو ہے وہ سزا معاف نہیں کی، اس طرح دوسرے جو لوگ تھے ان کو بھی کیا کی، سزا جو ہے وہ معاف نہیں کی گئی۔ اس بات پر دوسرا جو پوائنٹ ہے، اسلام عورت کو باوقار مقام دیتا ہے، اور اسلام ہی ایک مذہب ہے جس نے عورت کو باوقار مقام دیا ہے۔ عورت ماں ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو، اس کو جو ہر کردار میں اہم تسلیم قرار دیا گیا ہے۔ اور ماں کے یہ بھی جو آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت کا تصور جو ہے اسلام نے ہی دیا ہے، اور اسلام نے ہی عورت کو معاشرتی، ثقافتی اور معاشی اور خاندانی جو ہے ہر پہلو میں مکمل تحفظ دیا ہے۔ تو عورت کو اسلام نے پہلی مرتبہ وراثت میں حصہ دار قرار دیا ہے، کہ وراثت میں عورت کو جو ہے حصہ دار قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے جو ہے اس طرح جو ہے مختلف جو ہے اموار میں عورت کو جو ہے بہت جو ہے اعلیٰ مقام جو دیا گیا ہے۔ تو اگر جو 4تھ پوائنٹ ہے شہریوں کے حقوق و فرائض، تو شہری کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے جس معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں اس کو اس جو علاقے کے شہری کہتے ہیں۔ تو شہریوں کے حقوق و فرائض کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جو اس کے 2 پوائنٹس ہیں، حقوق و فرائض کا 40 دامہ کا ساتھ اور شہریوں کے حقوق مساوی۔ تو حقوق و فرائض کا 40 دامہ کا ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ جب پاکستان ایک جیسی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا تو ایک شہری کے حقوق و فرائض کا تعین بھی کیا گیا کہ حقوق و فرائض پر بھی شہریوں کے حقوق و فرائض پر زور دیا جائے گا۔ تو حقوق و فرائض پر جب زور دیا گیا تو بات یہ پائی کہ حقوق و فرائض کا 40 دامہ کا ساتھ ہے انسان جو ہے حقوق و فرائض آپس میں لازم و مظلوم ہے۔ جو فرائض ادا کر کے ہی ایک انسان جو ہے وہ اپنے حقوق کو حاصل کرتا ہے۔ فرائض کا تعلق انسان کے ذاتی اور اجتماعی پہلو سے ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کو کیا کیا جاتا ہے؟ توازن میں رکھنے کے لیے، مساوات میں رکھنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے کا فرائض سر انجام دیتا ہے تاکہ اس کو اس کے حقوق مل سکے۔ اور اس طرح کیا ہے
یہ بات کیا گیا کہ کسی بھی جو ہے امیر و غریب ہو یا گورا کالا ہو یا جو عربی اجمی ہو، کسی پہ کوئی جو ہے وہ فوقیت نہیں ہے، ٹھیک ہے بھی، سوائے تقویٰ کے، کہ انسان جو ہے ان شہریوں کو مکمل حقوق و فرائض جو ہے وہ حاصل ہوئیں گے، اور افراد جو ہے اپنے حقوق و فرائض کے مطابق ہی کیا اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا، تاکہ اسلامی ریاست مضبوط ہوتی جائے۔ اور اس بات پر، حقوق و فرائض پر جو ہے ایک بات آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اقلیتوں کی بات کیا کر سکتے ہیں، اقلیتوں کی، کہ اقلیت میں کیا ہوتا ہے جو کم ہوتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد ہمارے عظیم رہنماؤں نے یہ بھی بات ہے کہ جو اقلیت ہوں گے، جو کم لوگ ہوں گے، دوسرے مذہب کے لوگ ہوں گے، ان کو مکمل تحفظ دیا جائے گا، وہ بھی اپنے مذہب اپنے رنگ کے مطابق جو ہے زندگی بسر کر پائیں گے، اور اقلیتوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور مذہبی اور روایات کی بھی کیا کیا جائے، تحفظ کیا جائے گا۔ اس طرح جو ہے یہ 4 پوائنٹ جو ہے یہ ختم ہوا، اور لاسٹ جو ہے پوائنٹ جو ہے اخوت و بھائی چارہ۔ اخوت و بھائی چارہ کا کیا جو مراد ہے؟ اخوت و بھائی چارہ کہ انسان ایک دوسرے کے دکھ تکلیف خوشی غمی میں شریک ہوگا۔ اس بات کو اسلام بھی بہت اچھے سے واضح کرتا ہے کہ جب ایک کا دکھ جو ہوگا، ایک مسلمان کا جو دکھ ہوگا وہ سب مسلمان کا دکھ ہوگا۔ جب ایک مسلمان جو خوش ہوگا تو دوسرے مسلمان بھی اس سے کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ اسلام ایک دوسرے کی مدد کی ترغیب کرتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان کیا کرے؟ شہریہ کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے اور ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرے۔ پھر اسی سبب سے ہی، بھائی چارے کے سبب سے ہی کیا ہوگا؟ ہماری جو اسلامی ریاست ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اور ایک جو ہے اسلام کا جو ہے ایک اہم جو قلعہ بنے گا وہ ہماری اسلامی ریاست پاکستان بنے گا۔ اس طرح جو ہے یہ پانچوں جو پوائنٹس ہیں میں نے آپ کو فردر بتائے ہیں۔ پہلے آپ نے اس کے تعارف ایسے نظریہ پاکستان اور تعارف جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں ہے، اس طرح یہ پانچوں جو اس کے پوائنٹ ہے فردر، پھر 1 بائی 1 آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، اور ایکسپلین کرنے کے بعد آپ نے جو نام کیا ہے جو یہ پوائنٹس ہیں ان میں آپ نے 2-4 جو چیزیں ہیں میں نے جیسے ہیڈنگ بنائی ہے، آپ نے ہیڈنگ بنا کے اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ جو لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ خدا حافظ۔